اس لیے شراب پی کے طلاق دو گے طلاق ہو جائے گی، خوب اچھی طرح ذہن میں رکھو، کیونکہ شریعت میں طلاق کا مدار زبان پر ہے اور شراب شریعت میں قابل عذر نہیں ہے، خوب سمجھ لو۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا شراب پی کے طلاق نہیں ہوتی، اس کی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے کوئی اس کی۔ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، اب آپ کہہ سکتے اس کو تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا، تو پینے سے پہلے تو دماغ کام کر رہا تھا نا، کیوں پی جب پتا تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ اس لیے شریعت میں شراب آپ نے پی اور کسی کو چاقو مار دیا غلطی سے تو آپ سے قصاص لیا جائے گا۔ یورپ میں تو یہ عذر ہے کہ آپ پی بھی تھی آپ کو پتہ نہیں چلا، اسلام میں شراب عذر نہیں ہے، بندہ مار دیا آپ کو قتل کیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا۔ آپ کا یہ کہنا کہ میں پی بھی تھی مجھے نہیں پتا چلا تھا اس لیے میں سمجھا گائے ذبح ہو رہی ہے تو میں بندہ مار دیا، بندہ ذبح کر دیا، تو اسلام میں یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ اسلام یہ کہے گا کہ پی تو اپنے اختیار سے ہے نا، شراب پینے سے پہلے تو دماغ کام کر رہا تھا نا، جب آپ کو پتا تھا پینے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ پھر خود ذمہ دار ہو ہر عمل کے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ آج کیونکہ شراب کا رجحان بڑھ رہا ہے اور دے دنادن طلاقیں نکال رہے ہیں، اور میں ان کی عورتوں سے کہتا ہوں کہ وہ کہتی ہے نا فتویٰ لاتی ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی، میں کہتا ہوں کہ شکر ادا کرو طلاق ہو گئی ہے، کیونکہ کل آج جو شراب پی کے تمہیں 3 طلاقیں دے سکتا ہے، کل وہ شراب پی کے گلا بھی دبا سکتا ہے۔ کل جیسے طلاق دے کے بول رہا ہے میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، کل گلا دبا دے گا، دانت توڑ دے گا، بولے گا میرا دماغ کام بولو نہیں کر رہا تھا، کچھ بھی کر لے گا، وہ تو اچھا ہے جان چھوڑ گئی اس سے۔ تو خیر، تو اب دیکھو کتنا یعنی اب کتنا زبردست سسٹم ہے، پھر بھی حادثے کا امکان جہاز میں ایسا نہیں ہوتا کہ 100% کیا ہو جائے، امکان ہی ختم ہو جائے، نہ امکان نہیں ختم ہوتا۔ اور پی آئی اے میں تو الحمدللہ آپ کو پتا ہے، پی آئی اے کے خلاف زیادہ نہیں بولتا میرے بھائی، ہماری اپنی ایئر لائن ہے، پھر وہ لوگ غصہ کرتے ہیں، آپ کو تو چاہیے پی آئی اے کو پروموٹ کریں تو آپ خود سفر کریں پی آئی اے میں۔ اچھا خیر، تو میں نے وہ ڈاکٹر جو کینسر کے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ پھر کیوں ہو جائے کینسر، جب وہ سگریٹ سے بھی بچ رہا ہے، پان گٹکے سے بھی بچ رہا ہے، چینی بھی نہیں کھا رہا، وزن بھی مینٹین ہے، تو پھر کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے بتایا بھائی بعض دفعہ ہوا سے اڑ کے کوئی ایسا جرثومہ پیڑ میں چلا جاتا ہے وہ کینسر کا ذریعہ بنتا ہے، اور بعض دفعہ کیوں ہوتا ہے یہ ڈاکٹر کو بھی پتا نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے لیکن ابھی ترقی کی انتہا کو نہیں پہنچی ہے۔ میڈیکل سائنس یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ سب کچھ پتا چل گیا ہے ہمیں، جو پتا چلا ہے وہ رپورٹ سامنے رکھ دیتے ہیں، جو نہیں پتا چلا وہ تو بہت کچھ ہے جو نہیں پتا چلا۔ تو حادثے بھی ہو جاتے ہیں اور باہر ملکوں میں بھی ہوتے ہیں حادثے۔ جب کورونا آیا ہے، کورونا تو بتاؤ اس نے پاکستان میں زیادہ تباہی مچائی ہے یا ترقی یافتہ ملکوں میں؟ ترقی یافتہ ملکوں میں زیادہ تباہی پھیلی ہے اس سے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ وہ صحت کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اس بہت زیادہ خیال کی وجہ سے ان کا امیون سسٹم کیا ہو گیا، یہی چیز ان کی موت کا ذریعہ بن گئی۔ ہمارے یہاں مچھر الحمدللہ، میں نے ڈاکٹر کو کہا جب کووڈ ہو رہا تھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے کتنے چانسز ہیں کووڈ سے مرنے کے؟ انہوں نے کہا بہت کم چانسز ہیں۔ آپ کو کبھی ملیریا ہوا؟ میں نے کہا ہاں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کم چانسز ہیں۔ ملیریا والوں کو کووڈ سے مرنے کا چانس کیا ہے؟ ایک دفعہ مچھر نے کوشش کر چکا ہے مارنے کی ان کو، مچھر ایک دفعہ مارنے کی پوری کوشش کر چکا ہے، نہیں مرے، اب ان کا جو امیون سسٹم ہے وہ کیا ہو گیا، وہ طاقتور ہو گیا۔ اب کورونا سے مرنے کا چانس، ان کی تحقیق تھی واللہ عالم، کہ ان کی ایک تھیوری تھی یا آپ کہہ لیں کہ ریسرچ کے لیے ان کا ایک رائے تھی، جو چیز انسان کی حیات کا ذریعہ ہوتی ہے وہی چیز اس کی موت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہاں سے میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، آج کل ماہر نفسیات بہت سارے آ رہے ہیں، ان کے انٹرویوز بھی آ رہے ہیں، بچوں کو کیسے سمجھایا جائے، بچوں کی کیسی تربیت کی جائے۔ یہ بات یاد رکھو، یہ ماہر نفسیات میجورٹی ان میں آپ کو بچوں کی تربیت کے بارے میں گائیڈ نہیں کر سکتے، ان کے اپنے بچے ہی نہیں ہوتے تو یہ کہاں سے گائیڈ کریں گے؟ کچھ علوم کتابوں سے نہیں آتے۔ مجھے میں نے ماہر نفسیات کا انٹرویو سن رہا تھا، انہوں نے بہت بتا رہے تھے کہ ایکچولی یوں بچوں کو آپ یوں، پھر بچہ جب کچھ وہ کرے نا تو بچے کو جب ڈانٹا ہے تو پھر بچے کو بولنا بیٹا آل از اوکے، تاکہ وہ ڈپریشن میں نہ جائے۔ اٹ از کیا؟ اٹ از اوکے،
डिप्रेशन में ना जाए वो, सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह वगैरह। मुझे ख्याल हुआ जो मेरा गार्ड है ना, साजिद मेरा शागिर्द भी है, ये लोग एक ही घर में रहते हैं, बड़ा घर है इनका माशाल्लाह, और मेरा ख्याल है 25-30 तो होंगे कजन बहन भाई मिला के, और ऐसी खानदानी तरबियत हो रही है। हालांकि इनके माँ बाप ने, दादा दादी, नाना नानी, इन लोगों ने ना किसी माहिर नफ्सियात को देखा, ना किसी माहिर नफ्सियात को सुना। बच्चे ऐसे पावरफुल निकल रहे हैं, ऐसा कॉन्फिडेंस, 12-12, 13-13 साल की उम्रों में कमाना सीख जाते हैं। माँ बाप का एहतराम भी, दादा दादी का एहतराम भी, नाना नानी का एहतराम भी, बड़े भाई का एहतराम, बड़ी बहन का एहतराम, मोहब्बतें, सब कुछ सेट चल रहा है। वजह क्या है? नेचर पे जो चलेगा ना वो सेट रहेगा, जो नेचर से हटेगा वो बर्बाद हो जाएगा। नेचुरल लाइफ क्या है? बच्चे को डांट टपड़ भी चाहिए, चित्रौल भी चाहिए, समझ रहे हो? कसरत से बहन भाई भी चाहिए, जिनसे वो लड़े, जिनको मारे पीटे, वो इसको कूटे पकड़ के, फिर शिकायती टट्टू बने, जैसे बच्चे शिकायत कर रहे होते हैं, फिर अब्बा की तरफ से तंबी हो। ये जब तक ये पूरा माहौल क्रिएट नहीं होगा, बच्चे डिप्रेशन के मरीज बनेंगे, जो कि बन रहे हैं। 1000 गज का बंगला है, बच्चा एक है या दो है, उसने वैसे डिप्रेशन में जाना है बच्चे ने, कार्टून से दिल थोड़ी बहलाएगा। बच्चे को बहन भाई चाहिए मेरे भाई, नहीं मिलेंगे वो पागल हो जाएगा। लोग कहते हैं एक्चुअली तरबियत नहीं होगी। अबे तुम्हारे जहन में तरबियत का जो मफहूम है ना, वो मफहूम ही गलत है। तुम समझते हो एक बच्चा होगा डॉक्टर बना दूंगा, डॉक्टर बन जाएगा, हो सकता है इंजीनियर बन जाए। तरबियत इसको नहीं कहते, तरबियत कहते हैं ऊपर की खोपड़ी क्या हो, खुश हो, सेट हो, फिट फाट हो, नेचुरल लाइफ हो उसकी, गमों को बर्दाश्त करना आता हो। ऐसे ऐसे लोग मैं जानता हूं, बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं, लेकिन जरा सी टेंशन आती है पागल हो जाते हैं, वो खुदकुशी के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। अब तो बच्चों की खुदकुशियों के वाकयात आना शुरू हो गए हैं। बच्चे को छोड़ दो मेरे भाई, खेलने कूदने दो, मिट्टी के गोले उठा उठा के मारे, हम तो ऐसे खेल के, अब देखो कैसी बातें कर रहे हैं हम आपके सामने बैठे। अगर मुझे मेरे अब्बा ने माहिर नफ्सियात के हिसाब से ट्रेनिंग की होती, मेरे अब्बा कहते भाई मेरा 4थे नंबर का बच्चा, मैं 4थे नंबर पे हूं, 3 मेरे बाद भी हैं, और मेरे वालिद साहब की आमदन ज्यादा नहीं थी। अगर वालिद साहब कहते एक्चुअली अब जो 4थे नंबर का जो आया है तो एक माहिर नफ्सियात का क्लिप लगा के सुनो, मुझे कहते बेटा इट इज ओके, 4था हो गया, हुआ गलत है। फैमिली प्लानिंग वाले कहते हैं 2 बच्चों की अच्छी तरबियत हो सकती है, तो मैं तो ये सुन के डिप्रेशन में जाता, मैं 4थे नंबर पे पैदा हुआ हूं, मेरी तो तरबियत बोलो हो ही नहीं सकती। तो हमारे अब्बा ने क्या कहा भाई, कोई ना माहिर नफ्सियात को नहीं सुना उन्होंने, कोई कहीं से काउंसलिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, दीन जानते थे, शरीयत जानते थे। भाई बच्चे पे बिला वजह सख्ती ना करो, अगर कभी कर दो तो उसकी तलाफी कर दो, ताकि बच्चे के दिल में बगावत के जज्बात पैदा बोलो ना हो। थोड़ा टाइम भी दो बच्चे को, इतना सर पे भी नहीं बनाओ, चढ़ा लो कि पता चले कि लोग कहेंगे ये इनका अब्बा है और जो बाप है वो क्या है, बेटा है। तो अब्बा का हमें चांटे का खौफ भी होता था, डंडे का खौफ भी होता था, और मोहब्बतें भी मिलती थी। दोनों चीजों को लेके मार्केट में क्या करो, चलो। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में। तो ऐसा नहीं था कि अब्बा ने, हमारे अब्बा को एक चीज में बहुत, कि कोई बच्चा माँ बाप के सामने या बड़ों के सामने जबान चला दे तो ये ऐसे था जैसे कुफर बक दिया उसने। मैं समझा पा रहा हूं? ये नहीं था। बड़े के सामने जबान चला दी ना, जैसे अब्बा अगर हमें कूट रहे हैं तो हम पर वाजिब है कि हम उस कुटाई को बर्दाश्त करें। ये शरान हम पे क्या था, बोलो, वाजिब था। ये नहीं कह सकते कि हम किसी के, मेरे अब्बा जालिम हैं, उन्होंने मुझे मारा क्यों। और पहले तो लोग अपने कजनों से पिटते थे। मेरे बड़े भाई ने हमारे छोटे कजन को स्कूल से भागने पर धुनाई लगाई, उसके दिल में बगावत के जज्बात पैदा नहीं हुए कि ये कौन होता है मुझ पे हाथ उठाने वाला। माँ बाप ने उनके भी सिखाया, बता भाई ये जो कजन है ये भी बड़े भाई की तरह है तो बड़े ना, उम्र में तुमसे 15 साल बड़े हैं, तो अगर ये तुम्हारी तरबियत के लिए तुम्हें डांटते हैं, तुम पे हाथ उठाते हैं, तुम्हें आगे से ये कहने की इजाजत नहीं है कि ये क्यों। आज होता क्या है, चाचा ने भतीजे को थोड़ी आंखें दिखाई तो बेगम साहिबा आ जाती हैं, अपने शौहर से कहती हैं आपके भाई कौन होते हैं मेरे बच्चों को डांटने वाले। होता है कि नहीं होता? मामू ने बच्चे पे हाथ उठाया तो शौहर कहता है अपनी बीवी से तुम्हारा भाई कौन होता है मेरे बच्चों को डांटने वाला। तो आप अपने बच्चों को फिरौन बना रहे हो कि नहीं बना रहे? बच्चों को तो ये सिखा दो मेरे भाई, ये मैं तुम्हारा बाप हूं, ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारी खाला है, ये तुम्हारी फुप्पो है, ये तुम्हारा चाचू है, ये तुम्हारा ताया है। इनमें से किसी ने भी किसी भी वक्त आपको डांटा
یا آپ پہ ہاتھ اٹھایا تو آپ کے پاس اعتراض کا آپشن بولو نہیں, کیونکہ یہ خاندان کے بڑے ہیں. ہماری پرمپرا ہے کہ بڑے جب چھوٹوں پہ سختی کرتے ہیں تو چھوٹوں کے پاس برداشت کے علاوہ کسی اور چیز کا آپشن بول لو میرے بھائی نہیں ہوتا, تاکہ پتہ چلے یہ بڑے ہیں اور آپ کیا ہو چھوٹے. ہاں کوئی زیادہ ظلم کر رہا ہے, بلا وجہ اس کو بدتمیز بنا رہا ہے, بچے کے سامنے نہیں, الگ سے اس کو سمجھا دو کہ یار اس موقع پہ چانٹا بنتا نہیں تھا, آپ نے بلا وجہ لگا دیا, کائنڈلی آئندہ کیا کریں, احتیاط کریں. پھر بھی بلا وجہ کے چانٹے مار رہا ہے تو پھر آپ اس کو چھائٹ پہ لے جا کے چھاؤں میں بتا دیں کہ اب اگر چانٹا آیا تو اس چانٹے کا رخ کیا ہو سکتا ہے, چینج ہو سکتا ہے. معذرت کے ساتھ اتنی بڑی دھمکی نہ دیں اس کو, لیکن یہ کہ تھوڑا سمجھا دیں الگ سے. ہم نے تو اس سے بھی آگے میرے بھائی, جب ہم اسکول سے پٹ پٹا کے کبھی کبھار آیا کرتے تھے تو ہمارے ماں باپ کو ہم شکایت لگانے کے مجاز نہیں تھے. میرے بچوں نے کبھی اسکول سے گھر آ کر میرے سامنے ٹیچر کی شکایت بولو نہیں کی. ہاں کہیں زیادہ ظلم ہو رہا ہے, بعض تو ایسی جوتے ہیں کہ جنگلیوں کی طرح کوٹتے ہیں, وہاں سے بچے کو نکال دو پہلی فرصت میں. ٹیچروں کے خلاف بغاوت نہ کرواؤ, بچے کو نکال دو. ظلم تو تھوڑی, بعض مدرسوں میں قاری لوگ بہت کوٹتے ہیں, تو ایسی رپورٹ آئی ہے بے تحاشا جنگلی جانوروں کی طرح مارا ہے, بچے کو ہٹا دو وہاں سے. وہ ادارہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہاں اس سے بچے کے اخلاق تباہ ہو.